ویلکم بیک. پروگرام خمر خاندان اور عقل, اور ہم بات کر رہے ہیں آج انٹروڈکشن کی, ان چیزوں کو جاننے کی, ان بیسکس کو امپروو کرنے کی کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں یہ قباحتیں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ہمیں دنیا میں بھی بہت سی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دین سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. جی ہمارا آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی, جو ہم بات کر رہے تھے کہ لائف سٹائل بہت چینج ہو چکا ہوا ہے, تو آپ اس سلسلے میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی کہ کون سے ایسے فیکٹرز آپ کو نظر آتے ہیں جب آپ اپنے کلائنٹ سے ڈیل کرتی ہیں جس میں آپ کو لائف سٹائل چینجز سے امپیکٹ ملتا ہے؟ ایکچولی میرے پاس چونکہ میں بہت سے ینگ کلائنٹ سے ڈیل کرتی ہوں, ایڈولسنس میں, ارلی ایڈلٹہڈ میں, تو مجھے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے ان لوگوں میں کہ چونکہ ہماری بہت فاسٹ پیس لائف ہے, بالکل ان کو ہر چیز کا انسٹنٹ سلوشن چاہیے ہوتا ہے. بالکل ان کی اپ برنگنگ میں چونکہ بچپن سے ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پیرنٹس فوراً انسٹنٹ گریٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ فوراً یہ اپنے بچے کا مسئلہ ہم حل کر دیتے ہیں, اس کو خود حل کرنے کا ٹائم نہیں دیا جاتا ہے. تو چونکہ لائف میں کبھی کوئی اسٹریسرز آئیں, کوئی انزائٹی ہو, کوئی پرابلمس ہو, تو ان کو سلوشن نظر نہیں آتا. اور نشہ کرنا سب سے آسان سلوشن ہے کیونکہ ہم اپنی فیلنگس کو نم کر لیتے ہیں, ہم محسوس نہیں کر سکتے. وقتی خوشی کہیں سے بھی آپ لے لیں اور آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے ابھی لیو ان دا مومنٹ, جو چیز مل رہی ہے اس کو تو حاصل کرو. چونکہ انٹائٹلمنٹ بیہیویئر بھی ہے, جو پرمیسو پیرنٹنگ ہے, بہت زیادہ ہر چیز کا دینا, مٹیریلسٹک دور ہے, اور اس ایسپیکٹ پہ یا باؤنڈریز رکھنے پہ کوئی ایمفیسس نہیں ہے کہ بچوں کو کہیں اسٹاپ کیا جائے یا ان کو نو کا لفظ کہا جائے کسی جگہ پہ. تو ایسے بچے جو یوزلی ہوتے ہیں وہ زیادہ سولوشنز ہونے کے لیے. اچھا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے آپ سمپل سی ایگزامپل سے سمجھیں کہ ایک گاڑی چل رہی ہے, اگر وہ سلو سپیڈ پہ جا رہی ہے تو کم چانسز ہیں کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا, اور اگر ایک فل سپیڈ پہ جا رہی ہے گاڑی تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے ہٹ کر دے گی. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کیونکہ ہر چیز فاسٹ پیس ہے, یعنی پہلے اگر ہسبینڈ وائف کی بھی لڑائی ہوئی ہے, بچوں کے ساتھ آپس میں چپکلش ہوئی ہے, تو وہ شام تک آپ کی جب دوبارہ ملاقات ہونی ہے تو ایموشنز جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے تھے. اب ہر ایک کے ہاتھ میں وہ فون ہے, وہ گیجٹ ہے جس پہ اس نے اپنے جذبات کا پورا اظہار کرنا ہے, اور وہ جب ایک ہوتا ہے نا تو میں کنٹینیوس چلتی رہتی ہے, ایک نے یہ بات بولی, دوسرے نے وہ بات بولی, کبھی میسیجنگ پہ ہو رہی ہے, کبھی فون آپ نے فوراً اٹھا کے کر دیا, تو اس سے بھی یہ اثرات جو ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. ہمارا آپ کچھ یہ بھی بتانا چاہیں گی کہ کون لوگ زیادہ پرون ہیں, یعنی کہ جیسے ہمارے ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ کنسرنڈ ہوں کہ جی ہم کیسے نظر رکھیں اپنے گھر والوں پہ, یا ہم کیسے سوچیں کہ یہاں پہ کوئی نشے کی چیز تو نہیں آ رہی ہے, تو کوئی ایسی فیکٹرز جن کے بارے میں وہ ہائی الرٹ پہ ہو جائیں. سب سے پہلے تو ہم فوکس کریں گے دو بیسک فیکٹرز جو ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے بایولوجیکل فیکٹر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہوتے ہیں. بایولوجیکل فیکٹرز میں آ جاتا ہے کہ آیا گھر میں کوئی ایسے پہلے سے کوئی انڈیویجول ہے جو نشے کا عادی ہو, تو تب بھی چانسز ہوتے ہیں کہ فیملی میں کوئی ہے تو بچوں میں بھی یہ چیز آ سکتی ہے, کیونکہ وہی بیہیویئر انہوں نے دیکھا بھی ہوتا ہے اور وہ جینیٹکلی آ بھی جاتا ہے, جینز میں بھی آ جاتا ہے ایڈکٹیو بیہیویئر. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نیگیٹو ہی ہو, وہ پازیٹیو ایڈکٹیو بیہیویئر بھی آ جاتا ہے, تو اس پہ بھی ذرا چیک رکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا ہے انوائرمنٹل فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ کس طرح کی اپ برنگنگ بھی ہو رہی ہے, جس میں اپ برنگنگ بھی آ جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بھی پہلے کہا ہے کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, بچوں کو نو سننے کی عادت ہونی چاہیے. ہر چیز آپ نے فوراً بچوں کو پرووائڈ نہیں کرنی چاہیے, ان کو ہر چیز کا فوراً سلوشن نہیں ملنا چاہیے, ان کو ٹائم لینا چاہیے سوچنے کے لیے کہ کیا سلوشن ہے. میں جبین آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ پیرنٹنگ کا بہت امپورٹنٹ رول آ جاتا ہے, تو جب آپ مدر سے ڈیل کر رہی ہوتی ہیں اور آپ کے پاس ظاہر ہے مدرز آتی ہیں, بچوں کی بات کرتی ہیں, مجھ سے بچہ ہینڈل نہیں ہو رہا, یہ کام کر رہا ہے, اور آپ کو ایسے ان میں عناصر نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ اگر یہی کام کرتا رہا یا مدر اس بیہیویئر سے اس کو مس ہینڈل کرتی رہی تو آگے جا کے مسائل بڑھیں گے. آپ اس میں کیا ایڈوائس دیتی ہیں؟ اس میں جیسے امارا نے بھی یہ کہا کہ آج کل پیرنٹس جو ہے نا وہ پرمیسیو ہو گئے ہیں بہت زیادہ, وہ چاہتے ہیں کہ بس بچے کے منہ سے بات نکلے اور ہم وہ پوری کریں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اتنا اس میں ماں کو پرابلم نظر نہیں آتا, اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں وہ ماں پورا کرتی چلی جاتی ہے. لیکن جو ہی وہ پری ایڈولسنس یا ایڈولسنس میں آتا ہے تو اس کی پھر زیادہ خواہشات بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. اب یہاں پہ ماں کی اور بچوں کی ٹسل شروع ہو جاتی ہے. اب ماں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ مجھے اجازت نہیں دینی چاہیے, لیکن بچے کو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اس وقت ماں کی بات اس کے لیے ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور اس کو لگتا ہے اسٹرینج بیہیویئر آ رہا ہے کہ میری ماں نے تو کبھی نو نہیں کیا, مجھے تو کبھی اس طرح ملا نہیں ہے. تو یہ میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں کہ
بہت چھوٹی ایج سے آپ بچوں کے لیے رولز بنائیں, ان کو بتائیں یہ چیز آپ کی اجازت ہے, جس چیز کی اجازت ہے کھلے دل سے کریں, لیکن جہاں جہاں روکنا ہے وہاں شروع سے بچپن سے ہی آپ روکنا شروع کریں. ہمارا ایک چیز اور یہ جو جیسے آپ تھیراپی ورکس اسلام آباد میں جو ہے سینٹر, وہاں پہ آپ کام کرتی ہیں اور آپ کے پاس بہت سے لوگ آتے ہوں گے, یہ آپ کو فیملی ممبرز میں ڈینائل کتنا نظر آتا ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جی ایسا کوئی مسئلہ ہے یا ہم اس کو کوپ کر سکتے ہیں یا ہمیں اس سے ڈیل کرنا چاہیے؟ ڈینائل تو کافی نظر آتا ہے بہت سے پیرنٹس پہ. وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ایسا نہ ہو, لیکن یوزلی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ایڈکٹ ہوتا ہے وہ مینیپولیٹ کرتا ہے اپنے پیرنٹس کو کہ اگر آپ مجھے میرے لیے یہ کر دیں گے تو میں چھوڑ دوں گا, یا یوں کر دیں گے تو میں چھوڑ دوں گا. تو وہ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے سے زیادہ ایک اور ڈیمانڈ آ جاتی ہے کہ پیرنٹس فلفل کر دیتے ہیں وہ ڈیمانڈ, اور پھر وہی واپس سائیکل شروع ہو جاتا ہے نشے کا پھر سے. اور چونکہ اکثر تو یہ بھی ہوتا ہے جو کلائنٹ خود آتے ہیں اس میں خود اتنی ڈینائل ہوتی ہے کہ مجھے تو پرابلم نہیں ہے, اتنا بڑا کوئی تو مسئلہ ہے ہی نہیں, تو مجھے تو اس کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, میرے پیرنٹس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. صحیح بات کہہ رہی ہیں آپ. اکثر بچے جو ہوتے ہیں وہ تو پیرنٹس کو بلیم کرتے ہیں, ایون جو اگر ہسبینڈز ہیں وہ بھی اپنی وائف کو, فیملی کو, اپنے چائلڈہڈ کو بلیم کرتے ہیں. اور ایک اور ریزن بھی یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیرنٹنگ ہی وجہ ہو جس کی وجہ سے ایڈکشن کی طرف آیا. اس میں اور بہت سے فیکٹرز ہیں, جیسے اگر کوئی ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے سائیکولوجیکل, بائی پولر ہو سکتا ہے, یا کوئی بارڈر لائن پرسنالٹی بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ لائف میں کوئی ایسے ٹراماز گزرے ہوتے ہیں بچپن میں اس بچے کے ساتھ بھی, جیسے آج کل سیکشل ابیوز کا کیس ہے, اور وہ ایکسپریس نہیں کر سک رہا یا بتا نہیں سک رہا, یا اگر فیملی ممبرس کو اس نے بتایا بھی انہوں نے سنا نہیں, یہاں بھی ڈینائل آ جاتا ہے کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ہمارے بچے کے ساتھ یہ, ہم تو اس کا بہت خیال رکھتے تھے, ایسا کیسے پاسبل ہے. اس میں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جن بچوں میں شیم اور گلٹ بہت ہوتا ہے بچپن سے نا, وہ بھی بہت پرون ہوتے ہیں کہ اس طرف جائیں گے. اور وہ تو آپ دیکھیں ہم ہر موقع پہ دیتے ہیں, بچے نے سلام نہیں کیا تو سارا جو ہے نا رشتہ دار پوری برادری کھڑی ہو جائے گی کہ تمہارے بچے کو سلام نہیں کرنا آتا, چاہے وہ 5 سال کا بچہ ہے. تھوڑا بڑا ہو گیا تو ہم اس کو ہر بات پہ احساس دلاتے ہیں کہ تمہارے تو نمبر ہی نہیں آئے جو تم کام کر رہے تھے. لو سیلف اسٹیم بیسکلی ڈیولپ ہو جاتا ہے, یعنی کہ ہر جگہ پہ ہم اس کو یہ احساس دلاتے رہتے ہیں کہ یو آر ناٹ گڈ انف ٹو ڈو اینی تھنگ. تو وہ بچہ جو ہے پھر ظاہر ہے ایک اسکیپ کا راستہ ڈھونڈتا ہے, ایک سستی خوشی اور ایسی خوشی جس پہ اس کا فل کنٹرول ہے اس کو حاصل کرتا ہے. وہ ڈس انہبیشن ختم کرنے کے لیے اگر بچہ شائے ہے اور ایڈلٹہڈ میں آ کے وہ اپنی ڈس انہبیشن ختم کرنا چاہتا ہے اور ایسی باتیں کہنا چاہتا ہے جو وہ ایک نارمل اسٹیٹ میں نہیں کہہ سکتا, وہ ڈرگس کو یوز کر کے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ اپنا ریج دکھا سکتا ہے, اپنا اینگر دکھا سکتا ہے, بالکل اس کے پاس ایک ایکسکیوز مل جاتا ہے, ایک راستہ مل جاتا ہے. اچھا, جیسے ہم میڈیکلی بھی پڑھتے ہیں اور آج کل ہم یہ بھی بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈکشن صرف یہی نہیں کہ جو انوائرمنٹ میں ہے, اٹ ہیز آلسو گاٹ ٹو ڈو سم تھنگ ود جو ہماری برین کی کیمسٹری ہے, ہماری نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, ہارمونز ہیں, اور جس طرح سے ہماری پوری یعنی کہ ایک شیپ ہے. یعنی کہ دیکھیں نا آپ, بہت سے لوگ ایسی باتیں کہتے نظر آتے ہیں کہ میرے گھر میں 5 بچے تھے, 4 بچے تھے, 3 تھے, بہن بھائی تھے, اور بھی بچے اسی انوائرمنٹ میں تھے, لیکن ان لوگوں نے کیوں نہیں یہ کام کیا, لیکن میرے بچے نے, اس پرٹیکولر بچے نے یہ کام کیا, میں تو سب کو اسی طرح ٹریٹ کر رہی تھی. تو اس میں ایک پوائنٹ تو جو یہ سمجھنے کا ہے کہ ہمارے جب بھی ہم بات کرتے ہیں اپنے برین کی تو اس کا ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے اور ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. اور ہارڈ ویئر وہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا کہ ہماری وائرنگ, ہمارا سسٹم, ہمارا ٹیمپرمنٹ جیسا ہوگا. لیکن یہ سب پیرنٹس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے بات کہ جو بھی ہمارا ہارڈ ویئر بنا ہو, اللہ تعالیٰ نے جس چیز پہ بھی پوچھ رکھی ہے وہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. یعنی اگر خمر کو حرام قرار دیا گیا اور اس کے مقابلے میں قرآن میں بار بار آیا ہے کہ خاندان کی کیا اہمیت ہے, یا ہمیں بتایا گیا کہ اپنی عقل کو کہاں کہاں استعمال کرنا ہے, تو دیٹ مینس کہ ہمارا ہارڈ ویئر جیسا بھی ہے ہم سافٹ ویئر کے ذریعے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو میں آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گی ہمارا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارا ہارڈ ویئر ہے اس میں جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں یہ کیسے کیسے ہوتے ہیں, یا کوئی ایسی چیز جو ہمارے ناظرین کو پتہ ہو کہ ان کے بارے میں کہ اچھا ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں, ٹیکنیکلی کوئی اگر آپ ایسی چیز ایکسپلین کریں. اس کا پروسیس میں اگر بتاؤں سمپل ورڈز میں بتانا چاہوں گی, اس طرح ہے کہ جو ڈرگز استعمال ہم لوگ کرتے ہیں ان کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہوتا ہے, وہ کیمیکل کمپوزیشن ہمارے باڈیز میں بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل
میں لیتی ہوں الکوہول اور یہ بینزوڈائزپینز جو ڈرگز ہیں لیگزوٹنل ہے, زینکس ہے, جو کہ بہت عام یوز کیے جاتے ہیں. یہ تو مجھے لگتا ہے اب آج کل اسی طرح ہاؤس ہولڈ نیم ہے جیسے سر درد کے لیے کوئی آپ پین کلر لیتے ہیں. الکوہول اور بینزوڈائزپینز یہ جو لیگزوٹنل, زینک, ویلیم جو ہے ان کی جو کمپوزیشن سے سیم ہے. یہ گیبا جو ہے ایک کیمیکل کمپوزیشن ہے جو کہ ہماری باڈیز میں بھی ڈیولپ ہوتا ہے. اب ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم وہ ڈرگز لینا شروع کرتے ہیں ہمارا باڈی جو ہوتی ہے وہ گیبا کو بنانا چھوڑ دیتا ہے. اچھا. اور یہ جو ہم اور ہماری برین میں ایک ریوارڈ سینٹر ہوتا ہے جہاں پہ ریسپٹرز ہوتے ہیں جن کو میں ایک کہہ سکتی ہوں کپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کیمیکل ہماری باڈی میں جا رہا ہے اور ہم پل پاپ ان کر رہے ہیں, وہ لے کے جاتا ہے کیمیکل اپنے نیورو ٹرانسمیٹر جو ہوتا ہے وہ لے کے جاتا ہے اس کپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اور ریوارڈ سسٹم جو برین کا ہوتا ہے وہ ایکٹ کرتا ہے اور پلیزر ملتا ہے, یہ سکون ملتا ہے. مثلا یہ سمجھیں کہ تالیاں بج رہی ہیں آپ کے لیے وہاں پہ ہو رہا ہے کہ واہ 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 آپ نے بڑا کام کر دیا, اور وہ ہمیں ویسے بھی اچھا لگتا ہے نا. آپ دیکھیں جب ہماری کوئی تعریف کرے یا ہم سے اچھی طرح ڈیل کرے تو اچھا. میں جبین آپ یہ بتائیے کہ خمر کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ٹیکنیکلی کیا سسٹم ہے اور کیسے ہو رہا ہے, تو ہم اپنے خاندان کو کیسے بچائیں, ہم اس عقل کو کیسے استعمال کریں جب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کسی حد تک ہم بے بس ہیں, ہماری باڈی میں وہ کیمیکلز اس طرح سے آ رہے ہیں, ویسے بھی کچھ چیزیں سیکریٹ ہو رہی ہیں, یہ جا کے تھوڑی سی بھی کسی نے کوئی چیز لے لی تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے. کیا ہم اپنے سافٹ ویئر کو کہیں پہ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے اگر کوئی آپ ایلیمنٹس بتائیں. بالکل, اس میں سب سے اچھی چیز یہی ہے کہ ہارڈ ویئر تو جیسا بن گیا سو بن گیا, لیکن سافٹ ویئر کو ہم چینج کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے آنا ہے ہیلدی لائف سٹائل کی طرف. اچھا. شروع ہی سے جیسے پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے بچے کتنا بھاگ دوڑ کا کام, کتنی ایکسرسائز, کتنی ورزش گھر میں وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن پیرنٹس تو بعد میں کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ مطلب بچوں کو کیا بتائیں گے, خود ہی نہیں کوئی کر رہا ہوتا. آج کل تو سٹریس کا لیول اتنا ہے, ہر شخص کہتا ہے کہ مجھے تو جم جانے کا ٹائم نہیں, مجھے تو واک کرنے کا ٹائم نہیں. اور جب آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے تو یا تو بچے تو جو ہیں وہ آئس کریم نکال لیتے ہیں, بکٹ رکھ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں, اور بڑے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بس چیز بناؤ کہیں سے تو کوئی خوشی ڈھونڈو. اسی لیے کمل میں یہی جو پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں ان کو یہی کہتی ہوں کہ مدرس کو بھی نا اپنے لیے ایک الگ ٹائم نکالنا چاہیے. اپنی ہیلتھ کا وہ خیال رکھیں گی تو وہ فیملی کی ہیلتھ کا خیال رکھ پائیں گی. جب وہ خود ہی ڈاؤن ہوں گی, ہیلدی لائف سٹائل نہیں ہوگا ان کا, تو اپنے لیے ٹائم نکالیں, ایکسرسائز کریں, جس چیز میں ان کو خوشی ملتی ہے وہ کریں. گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں, کوئی بک ریڈ کر لیں, اپنے لیے الگ سے کوئی ٹائم نکالیں کہ اس ٹائم میں مجھے یہ کرنا ہے, تو پھر وہ بچوں کو بھی ہیلدی لائف سٹائل کی طرف لے کر آئیں گی. کیونکہ آج کل وہی ہے کہ بچے بھی اور بڑے بھی گلوڈ ہیں اپنے گیجٹس کے ساتھ, تو ظاہر ہے اس کے ساتھ آپ کو وہ اس طرح کی لائف سٹائل نہیں مل سکتا. تو آپ یہ چیزیں اپنے سافٹ ویئر میں ڈالیں, ایکسرسائز ہے, ہیلدی فوڈ ہے, آپ کی کوئی بک ریڈنگ ہے, کوئی چیز جہاں اپنی فرینڈ سے کوئی بات کرنا ہے, فرینڈس کے ساتھ وقت ہمارا. آپ کیا بتاتی ہیں جب ایسے کلائنٹس آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ آپ ان کو کون سی مطلب چیزیں اسپیشل کوئی کامن ٹپس ہیں جو آپ تقریباً ہر قسم کی ایڈکشن میں جو ہے اپنے کلائنٹس کو دیتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ان کو جو کہ پروسیس کیا جاتا ہے کہ جو ان کو پرابلمس ہیں فیملی کو فیملی تھراپی دی جاتی ہے, وہ اوور آل سارا کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو انڈیویجول ہوتا ہے جو ایڈکٹیو پرسنالٹی کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے ہمارے پاس, ہم اس کو بتاتے ہیں کہ چونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک نیگیٹو بیہیویئر کو اپناؤ کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے, آپ اس نیگیٹو ایڈکٹیو بیہیویئر کو ایک پازیٹیو ایڈکٹیو بیہیویئر سے بھی چینج کر سکتے ہیں. یعنی کہ اپنے لائف سٹائل کو پورا چینج کر سکتے ہیں ٹو گین دا سیم افیکٹ, مطلب سکون حاصل کرنے کے لیے ایک پازیٹیو ایڈکشن بھی یوز کی طرف بھی جا سکتے, جیسے اسپریچویلٹی ہے, نماز کی طرف جو انکلائنڈ ہے, جو دین کی طرف انکلائنڈ ہے اس کی طرف جائیں. اپنی لائف میں آپ کنٹرول لا سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈرگس کے تھرو ہی لایا جائے, اور کاسٹ و بینیفٹس کو پھر ہم ان کے سامنے رکھ کے اس پہ ورکنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جیسے آج کے دور میں مائنڈ فلنس پہ لوگ بہت بات کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں, اور ہمارا دین تو جو ہماری عبادات ہیں اس میں بتاتا ہی ہے, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ غافل دل کی دعا نہیں قبول کی جاتی. اسی طرح سے نماز میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمارا ٹوٹل فوکس جو ہے اس چیز پہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اور یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں یہ بھی لائف سٹائل میں مجھے لگتا ہے کہ بہت ایلیمنٹ جو مسنگ ہوتا ہے کہ پرپز آف لائف نہیں ان کو پتہ ہوتا. کبھی آپ کے پاس ایسے کلائنٹس آئے ہیں جو کہتے ہیں کیونکہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا اس لیے میں نے بس چھوڑ دیا سب کچھ, یہ ہوپ لیسنس جو ان کی ہوتی ہے وہ کتنی نظر آتی ہے؟ ہوپ لیسنس کافی نظر آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ ایم آف لائف
ان کی کوئی ایم آف لائف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے کرنا کیا ہے, کیونکہ وہ ہر چیز ان کو اتنی ایزیلی اویلیبل ہو جاتی ہے کہ ان کو کسی چیز کے لیے اسٹرگل نہیں کرنا پڑتا. اچھا. اور پھر جب وہ اسٹرگل نہیں ہوتا, لائف میں ایکسائٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے آپ کو کسی بھی چیز سے, تو آبویسلی پھر آپ ڈرگس کی طرف مڑو گے. تو ان کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے علاوہ بھی لائف میں بہت کچھ ہے جو کہ آپ کو ایکسائٹمنٹ بھی دے سکتا ہے, سکون بھی دے سکتا ہے, اور آپ سے شاید زیادہ طاقتور وہ پاور ہے جو آپ کی مدد کر سکتی ہے. مہجبین, آپ یہ بتائیں کہ یہ جب ہوپ لیسنس ہوتی ہے تو اس کا جو ہوتا ہے فیملی ممبرس پہ کتنا اثر ہو رہا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ. جب ایک شخص بالکل ڈپریشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے, ہوپ لیسنس کی طرف جا رہا ہوتا ہے, تو پوری فیملی افیکٹ کرتی ہے. میں جتنی فیملی سے ملتی ہوں وہ کہتے ہیں ہم تو بہت اچھی فیملی تھے, ہم تو بہت خوش رہتے تھے, لیکن اب اس ایک کی وجہ سے ہمارا پورا لائف سٹائل چینج ہو گیا. ان کو سب کو لگتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے ٹھیک کر لیں, لیکن اس میں بھی ظاہر ہے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ کبھی غصہ بھی ہوتے ہیں, ان کو دکھ بہت ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ دکھ کا اظہار بھی غصے میں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو افیکٹڈ ممبر ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے پیار نہیں کرتے, وہ پھر اور ان سے دور ہو جاتا ہے. بجائے ایک بانڈنگ کے نا, تو سب ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں, حالانکہ سب ایک ہی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو ہم ٹھیک کر لیں. لیکن جو ان کے اوپر سٹریس آ رہا ہوتا ہے نا, وہ اس کو پھر صحیح طور پہ ہینڈل نہیں کر پاتے, نہ تو وہ جو وکٹم ہے اور نہ ہی فیملی. ٹھیک ہے. یہ جیسے کوئی اب ایک تو وکٹم ہے نا, ایک تو کلائنٹ ہے آپ کا جو کہ سفر کر رہا ہے ایڈکشن سے, ایک اس کو فیملی سپورٹ چاہیے, فیملی والے بھی جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں, تو کیا ان کی جو تھیراپی ہوتی ہے وہ سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہوتی ہے اس وقت؟ چونکہ فیملی بھی انوالوڈ ہوتی ہے سارے پروسیس میں, ہم نے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ ریزنس کیا ہیں, ٹریگرز کیا ہیں فیملی میں جس کی وجہ سے یہ پرابلم شروع سے کاز ہو رہی ہے. فیملی کو بھی بلایا جاتا ہے اور ان کو بھی انگیج کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ ہم کہاں غلط ہو رہے ہیں اور ہم نے کس طرح ہیلپ کرنا ہے, اور ہم نے کس طرح مینیپولیٹ نہیں ہونا ایک ایڈکٹ کے ہاتھوں سے. ٹھیک ہے. اچھا, کہا یہ جاتا ہے کہ جب ہم ایڈکشنز کی بات کرتے ہیں تو ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, ایک سمجھ لیں کہ ایک نیگیٹو تھاٹ آنی شروع ہوتی ہے اور وہ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, اور وہ تھاٹ جو ہے وہ آگے سے آگے چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو تھاٹ پروسیس ہے جیسے ہم بہت نیگیٹیوٹی میں رہتے ہیں, کیونکہ جو مجھے آپ کی باتوں سے سمجھ آ رہی ہے, جو شخص ایڈکشن کی طرف جا رہا ہے وہ خوش نہیں ہے زندگی سے, مایوسی کی کیفیت ہے اس کے اوپر, اس نے کوئی بہت بڑا لاس دیکھا ہے, یا اس کو اپنی فیملی سے وہ بانڈنگ اور بائنڈنگ نہیں مل رہی ہے. یہ جو نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر ہم کیسے ورک کر سکتے ہیں؟ نیگیٹو تھاٹس کے اوپر ہم اس طرح ورک کر سکتے ہیں, ایک تو اس کو دکھائیں کہ چونکہ جو وہ ایک سکون جو تلاش کر ایک نیگیٹو بیہیویئر کو اپنا کے, وہ کس طرح پازیٹیو اس کو ہم بیہیویئر سکھاتے ہیں, وہاں اس کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے, پازیٹیو ایکٹیویٹیز کرائی جا رہی ہوتی ہیں, اور جب ونس آپ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز کر رہے ہو اور آپ کی باڈی میں گڈ ہارمون ریلیز ہو رہا ہے, وہ آٹومیٹکلی اس کی تھنکنگ پازیٹیو کی ہی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ نیگیٹو طریقہ اپنائے سولوشنس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے, یا ریلیشن شپ بلڈنگ پہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ریلیشن شپس میں پرابلمس ہو رہے ہوتے ہیں, تو جب چونکہ فیملی تھراپی ہو رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ, تو وہ ریلیشن شپ بلڈنگ کے بھی اس کو طریقے سکھائے جا رہے ہوتے ہیں, اور اویئرنیس بھی کریٹ کی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ خود کہاں اس نے اپنے لیے پرابلمس بنائی ہیں اور کہاں سے فیملی کو کس طرح ڈیل کرنا اگر وہ اس کے لیے کوئی پرابلمس کاز کریں, یا اگر کوئی ٹراما ہے لائف میں ہوا ہے, کوئی سیکشل ابیوز کے کیس ہے, تو اس کو بھی کس طرح ہینڈل کرنا ہے. ان ساری چیزوں کو جو ہے پازیٹیولی ڈیل کرنا ان کو سکھایا جاتا ہے, پھر وہ کرتے ہیں, اور سیلف اسٹیم کو بھی امپروو کس طرح کرنا, آٹومیٹکلی پھر وہ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف موو کرنا شروع کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بریک لیتے ہیں ایک شارٹ, اور اس کے بعد انشاءاللہ واپس آ کر دیکھتے ہیں کہ مزید ہم اس کے بارے میں کیا جانیں.